दोस्तों, इज्जत कभी भी मांग कर नहीं मिलती, बल्कि इसे कमाना पड़ता है। हर शख्स ये चाहता है कि लोग उसे झुक कर सलाम करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी वैल्यू करें, फिर चाहे उसका बिहेवियर कैसा ही क्यों ना हो। लेकिन हकीकत यही है कि हर शख्स आपकी रिस्पेक्ट आपके बिहेवियर की वजह से ही करता है। अगर आप लोगों के साथ रूडली बिहेव करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको कोई अहमियत नहीं देते, तो फिर चाहे वो आपकी पोजीशन की वजह से, आपके स्टेटस की वजह से, मुंह पर आपकी कितनी ही इज्जत क्यों ना करें, लेकिन आपकी पीठ पीछे हमेशा आपकी बुराई ही करेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि आपकी असल पहचान वो नहीं होती जिसके साथ आप अपनी पूरी लाइफ गुजारते हैं, बल्कि आपकी रियल आइडेंटिटी वही होती है जिसके साथ आप इस दुनिया से जाते हैं। यानी आपके मरने के बाद आपको किन अल्फाज के साथ याद किया जाता है। तो अगर आप भी अपनी उस पहचान को अच्छा बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग आपकी दिल से इज्जत करें, आपकी पीठ पीछे भी उनकी ज़ुबान पर आपके लिए अच्छे अल्फाज हों, तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत कर देना। आज हम आपको 6 ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया तो फिर हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा। और ये ट्रिक्स इतनी इफ़ेक्टिव हैं जो आपके दुश्मन को भी आपकी इज्जत करने पर मजबूर कर देंगी। ये ट्रिक्स आपके बिहेवियर में मौजूद तमाम फॉल्ट्स को ठीक करके आपको एक बेहतरीन और वैल्यूएबल पर्सन बना देंगी। आप कैसे एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बन सकते हैं, इस पर हम पहले भी 4 वीडियोस बना चुके हैं, जिनमें हमने रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर से ली गई गोल्डन टिप्स आपके साथ शेयर की हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद वो वीडियोस भी लाजमी देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये बताना हरगिज़ मत भूलिएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, बी काइंड। जिससे भी आप मिलते हो उससे आपको हमेशा पोलाइटली बिहेव करना है, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, या फिर आपके घर में काम करने वाला एक मामूली सा मुलाजिम ही क्यों ना हो। मैं जानता हूँ कि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपका दिन ख़राब चल रहा है या आपके किसी करीबी ने आपको दुख पहुंचाया है, तो इस कंडीशन में ऐसा करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें। इसी तरह हर कोई यही चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इज्जत करें, लिहाजा आपको पोलाइटनेस दिखाने के मौक़ों पर गौर करना चाहिए। जैसा कि आप अच्छा खाना बनाने पर अपनी वाइफ की तारीफ़ कर सकते हैं, उसे कोई तोहफा देकर उसे ये शो करवा सकते हैं कि आप उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। यहाँ तोहफे से मुराद ये हरगिज़ नहीं कि आप गोल्ड की कोई महंगी चीज़ ही गिफ्ट करें, बल्कि मोहब्बत के साथ दिया हुआ आपका एक फूल भी उसके लिए बड़ी अहमियत रखता है। इसी तरह ऑफिस में आप अपने कोलीग्स या एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा बिहेवियर रख सकते हो, उनके किसी काम पर उनकी तारीफ़ कर सकते हो। इवन अगर कोई डिलीवरी बॉय आपको कोई चीज़ डिलीवर करता है तो आप उसे सिर्फ एक थैंक्स बोलकर उसका शुक्रिया अदा कर सकते हो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ कोई वेटर अच्छा सर्व करता है तो आपको उसे भी थैंक्स ज़रूर बोलना चाहिए। उमूमन लोग ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वो लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप रियल में एक जेंटलमैन लगोगे और इससे आपकी वैल्यू कम नहीं होगी बल्कि मज़ीद बढ़ जाएगी। नंबर 2, एक्ट रिस्पेक्टफुली। डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव मत करो, जैसा कि किसी से बात करते हुए इधर उधर देखना, या अपने फ़ोन में लगे रहना, या सामने वाले इंसान की बात पर ध्यान देने के बजाय किसी दूसरे इंसान से बात शुरू कर देना। ये एक्शंस ना सिर्फ डिसरिस्पेक्टफुल हैं बल्कि सामने वाले के माइंड में आपके इमेज को हमेशा के लिए ख़राब कर देते हैं। आपको चाहिए कि आप रिस्पेक्टफुली सामने वाले की पूरी बात सुनें, भले ही आप उस बात से एग्री ना करें, लेकिन उसे इग्नोर करके
اس کی انسلٹ ہرگز مت کریں۔ ہر کوئی یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی باتیں سنی جائیں۔ سوچیں کہ آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کا کوئی ایشو ہو اور آپ وہ کسی دوسرے شخص کو بتا رہے ہوں، لیکن وہ آپ کی بات کو سننے کے بجائے آپ کو ڈس رسپیکٹ کرے۔ یقیناً آپ ایسا اپنے لیے پسند نہیں کریں گے، لہٰذا دوسروں کے ساتھ بھی یہ بیہیویئر مت رکھیں۔ نمبر 3، لسن ویل۔ جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ کو اپنی بات اور سوچ کو ایک سائڈ پر رکھ کے سامنے والے کی بات کو غور سے سننا چاہیے کہ وہ آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، بلکہ بیچ بیچ میں اپنی سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ جب سامنے والا بول رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے بجائے یہ سوچتے ہیں کہ اب انہیں کیا بولنا چاہیے، اور پھر وہ اپنی کہانی سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اپنی کہانی سنانے کے بجائے سامنے والے سے ایسے کویسچنز کرنے چاہیے جن سے وہ اور زیادہ بولنے کے لیے انکریج ہو۔ جب آپ دوسروں کی باتوں کو غور سے سنتے ہو تو آپ انہیں امپورٹنٹ اور ویلیویبل فیل کرواتے ہو، جس کی وجہ سے وہ بھی آپ کے لیے ایسا ہی فیل کرتے ہیں۔ تو صرف دوسروں کی باتوں کو غور سے سن کر بھی آپ رسپیکٹ ارن کر سکتے ہو۔ نمبر 4، ڈونٹ میک ایکسکیوزز۔ اپنے ایکشنز کی ذمہ داری لو۔ بہت مرتبہ ہمارے پاس بہانے بنانے کی کوئی ریزن نہیں ہوتی۔ اگر آپ لیٹ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے کام کو اچھے طریقے سے مینیج نہیں کیا۔ اگر آپ نے اپنا کام ادھورا چھوڑ دیا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ نے اپنے کام پر فوکس ہی نہیں کیا اور آپ غیر ضروری کاموں میں بزی رہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے اس اہم کام کو نہیں کر پائے۔ لہٰذا اپنی غلطیوں کو ہمیشہ ایکسیپٹ کرو اور ان پر افسوس کرنے کے بجائے آپ نئی اپرچونٹیز دیکھو اور آگے بڑھو اور پہلے سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرو۔ جو لوگ اپنی غلطیوں کو نہیں مانتے، کیا آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ نمبر 5، لیٹ گو اینگر۔ غصے کو پکڑے رکھنے سے یا دل میں کسی کے لیے بدلے کی آگ رکھنے سے آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہوگا۔ غصے کو دبا کر مت رکھو، خود کو الاؤ کرو غصہ ہونے کے لیے۔ کچھ سیکنڈ کے لیے غصہ ہو بھی جاؤ، لیکن پھر اس سے آگے بڑھ کر جس سچویشن پر آپ غصہ ہو رہے ہو اسے ٹھیک کرنے کے لیے کام کرو۔ اگر اسے ٹھیک کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آپ اسے پیچھے چھوڑو اور آگے بڑھ جاؤ۔ ایک سچویشن پر اٹکے رہنے سے، غصہ کرنے سے، افسوس کرتے رہنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا آپ مینٹلی ڈپریس رہیں گے اور کسی بھی کام پر فوکس نہیں کر پائیں گے۔ تو معاف کرو، بھول جاؤ اور آگے بڑھو۔ نمبر 6، بی ولنگ ٹو چینج۔ ضدی ہونا آپ کو کہیں نہیں لے جائے گا۔ یاد رکھو کہ بدلاؤ بہت ضروری ہے۔ کئی لوگ اپنے پرانے بلیفز پر اٹکے رہتے ہیں، کروں گا تو یہی کروں گا اور ایسے ہی کروں گا۔ بھلے ہی ان کے اولڈ میتھڈ کام نہ کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی وہ ان پر اٹکے رہتے ہیں اور خود کا ہی نقصان کرواتے ہیں۔ آپ کو محنت کرنی چاہیے خود کو ایز اے پرسن گرو کرنے کے لیے۔ نئے سکل سیکھو، نئی ایکٹیویٹیز ٹرائی کرو اور خاص طور پر آپ اپنے آٹومیٹک بیہیویئر پر دھیان دو اور اسے ٹھیک کرو۔ دھیان دو کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہو تو آپ کیسے کھڑے رہتے ہو، کیسے بیٹھتے ہو، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہوتی ہے۔ جب آپ کو غصہ آتا ہے تب آپ کیا کرتے ہو؟ کہیں آپ ہمیشہ بے وقوفی کی باتیں تو نہیں کرتے؟ ان باتوں پر دھیان دو اور انہیں ٹھیک کرو۔ جیسے جیسے آپ ایک بہتر انسان بنو گے ویسے ویسے آپ دوسروں سے رسپیکٹ ارن کرو گے، اور اپنی پروگریس پر خود کو مبارک دینا ہرگز مت بھولنا۔ جب بات اپنے پرانے بلیفز کو توڑنے کی ہو اور انہیں بدلنے کی ہو تو ایک اچھے دوست اور کتابوں کا آپ کی لائف میں اہم رول ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی ہی پازیٹیو تھنکنگ کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو چلو اب ان تمام ٹپس کو پھر سے ریوائز کرتے ہیں۔ نمبر 1، بی کائنڈ۔ لوگوں سے پولائٹلی ملو، چاہے وہ کوئی انجان انسان ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے موقع ڈھونڈو اور سوچو کہ کیسے آپ دوسروں کو کائنڈنس شو کر سکتے ہو۔ نمبر 2، ایکٹ ریسپیکٹفلی۔ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو ادھر ادھر مت دیکھو، نہ ہی بار بار اپنا موبائل چیک کرو۔ جو آپ سے بات کر رہا ہے اسے چھوڑ کر کسی تیسرے انسان سے بات مت کرو، بلکہ سامنے والے کی بات کو ہی غور سے سنو۔ نمبر 3، لسن ویل۔ اپنی کہانی سنانے کے بجائے
آپ کو سامنے والے کی باتوں پر دھیان دینا چاہیے اور اس سے ایسے کویسچنز کرنے چاہیے جن سے وہ اور زیادہ بولنے کے لیے انکریج ہو۔ نمبر 4، ڈونٹ میک ایکسکیوزز، بہانے مت بناؤ بلکہ ذمہ داری لو۔ آپ نے اپنا کام پورا نہیں کیا تو اس میں آپ کے فرینڈ کا قصور نہیں ہے کہ اس نے آپ کو کال کی اور 1 گھنٹے تک آپ سے باتیں کرتا رہا، بلکہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ نے اسے یہ نہیں بولا کہ ابھی آپ بیزی ہیں اور کچھ دیر کے بعد بات کریں گے، لہٰذا اپنے ایکشنز کی ذمہ داری خود لو۔ نمبر 5، لیٹ گو آف اینگر، غصے کو دبا کر مت رکھو۔ غصہ ہونا ہے تو کچھ سیکنڈ کے لیے ہو جاؤ، لیکن پھر دھیان دو اس سچویشن کو سولو کرنے پر جس کی وجہ سے آپ غصہ ہو رہے تھے۔ اگر وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اسے جانے دو اور آگے بڑھ جاؤ۔ نمبر 6، بی ولنگ ٹو چینج، بدلاؤ کے لیے تیار رہو۔ یاد رکھو کہ اگر آپ گرو نہیں کر رہے تو آپ ختم ہو رہے ہو۔ نئی چیزوں کے لیے اپنا مائنڈ اوپن رکھو، نئی اسکل سیکھو، نئی ایکٹیویٹیز ٹرائی کرو، نئے لوگوں سے ملو اور نئی بکس پڑھو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔